نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کون سی عید دن دولت سے بہتر ہے۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ سال میں صرف دو ہی عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید الفطر یعنی چھوٹی عید جو نئے سے نئے کپڑے پہن کر اور اچھے سے اچھے کھانے کھا کر دوسروں کو کھلا کر منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو قربانی دے کر، قربانی کا گوشت کھا کر دوسروں کو کھلا کر اور قربانی کا گوشت دوسروں میں تقسیم کر کے منائی جاتی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشیاں مناؤ، یہ اس دن دولت سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پر اگر غور کیا جائے تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی خوشیاں منانا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کی خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا فضل کون ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47 کے مطابق وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور مومنوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 47 کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کے مطابق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کا فضل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کی رحمت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے مطابق اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں، اس نظام خست و بود میں آمد ہی بہت بڑی عید ہے، بہت بڑی خوشی ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں پیر کے روز تشریف لائے۔ پیر کا دن آمد رسول کا دن ہے، پیر کا دن عید میلاد النبی کا دن ہے، پیر کا دن اللہ کے فضل کا دن ہے، پیر کا دن اللہ کی رحمت کا دن ہے، اور پیر کا دن ہی ایک ایسا دن ہے جو ہمارے لیے عید کا دن ہے، جو عید میلاد النبی کا دن ہے، اور یہ عید بار بار آتی ہے، اور یہ عید ہمارے لیے ہمارے دن دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عید میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا ہو اور میرے پاس احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر دولت ہو تو میں ساری کی ساری دولت عید میلاد النبی پر لوٹا دوں۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی سید المظفر پہاڑوں پر عید میلاد النبی منایا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں منائی جانے والی عید پر دل کھول کر اپنی دولت لٹایا کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد عبد الرحیم دہلوی بھی باقاعدگی سے عید میلاد النبی منایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ بہت پریشان ہوئے، آخر انہوں نے چنے منگوائے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مجلس کا اہتمام کیا، رسول پاک کی شان بیان کی گئی۔ آخر میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شرکت کرنے والوں میں چنے تقسیم کیے۔ جب رات کو عبد الرحیم دہلوی سو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول پاک نے فرمایا، عبد الرحیم، آج تمہاری ادا اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ اللہ نے بھی اپنے فرشتوں میں عید میلاد النبی مناتے ہوئے چنے تقسیم کیے ہیں۔ عبد الرحیم دہلوی، تیری ادا اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ میرے دوستو، عید میلاد النبی ہی ایک ایسی عید ہے جو بار بار آتی ہے۔ عید میلاد النبی ہی ایک ایسی عید ہے جو ہماری دولت سے بہتر ہے۔ عید میلاد النبی ہی ایک ایسی عید ہے جو ہمارے دن دولت سے بہتر ہے۔ عید میلاد النبی ہی ایک ایسی عید ہے جس پر ہمیں دل کھول کر اپنی دولت لوٹا دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے فضل اور رحمت کا دن ہے، اور اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشیاں منانا اللہ کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے ظاہر ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل اور رحمت کی خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ میلاد النبی ہی دھن دولت سے بہتر ہے، عید میلاد النبی ہی دھن دولت سے بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔